السلام علیکم فرینڈس، آج کی سٹوری بھی بہت مزیدار ہے بھابھی اور دیور کی۔ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ میرا نام رانی ہے اور میری عمر تقریباً 23 سال ہے۔ میں فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہو گئی۔ اب میں ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ دلکش نظر آتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن وہ میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کرتا۔ وہ کراچی کی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ ایک مہینے بعد 2 یا 3 دن کے لیے گھر آتا ہے۔ 2 یا 3 دن سے زیادہ انہیں چھٹی نہیں ملتی۔ میرے شوہر کی جاب کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کی سیلری بھی بہت ہی کم ہے۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہر وقت بھوک کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے حالات سے تنگ آ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے نوکری کرنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ آج کل کا معاشرہ اچھا نہیں ہے، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی ایسی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا ذرا ابھی گھر دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا، جس میں ساس، سسر اور میرا دیور رہا کرتا تھا۔ میرے دیور مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا۔ میرے دیور کی بہت زیادہ بنتی تھی میرے ساتھ۔ وہ ہر وقت میری بات مانتا رہتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے میری بات نہ مانی ہو۔ پورے گھر میں صرف اپنے دیور سے خوش ہوں۔ کبھی کبھار تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرا دیور نہ ہوتا تو شاید آج میں اس گھر میں نہ ہوتی۔ میرے دیور کا نام عثمان ہے۔ وہ FSC کے امتحان دے کر فارغ ہو گیا تھا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ گھر ہی رہتا اور گھر کے کام کاج کرواتا۔ میری ساس ہر وقت گلی محلے میں کسی نہ کسی کے گھر جاتی رہتی تھی۔ شام ہوتے ہی میرا دیور بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا، لیکن مجھے اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو میں کسی گھر نہ آ سکتی تھی اور نہ ہی جا سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ میرا شوہر مجھے بازار آنے جانے بھی نہیں دیتا تھا۔ بہت مشکل سے میرے دن گزر رہے تھے۔ میری زندگی بہت ہی زیادہ عجیب ہو چکی تھی۔ خوشی نام کی چیز تو میری زندگی میں کہیں موجود نہیں تھی۔ مجھے ہر وقت خود پر بہت غصہ آتا رہتا کہ میں یہ کہاں آ گئی ہوں اور کس انسان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اپنے شوہر سے بھی نفرت ہونے لگی۔ وہ میری کوئی بھی جائز خواہشات پوری نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی غلطی سے اسے کچھ کہہ بھی دی تو مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا۔ میرے شوہر نے ہر وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اب وہ مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ ایسے حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پلیز مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اتنا لمبا دن گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ میرا شوہر میری وہ والی خواہش بھی پوری نہیں کرتا تھا جس کی شادی کے بعد ہر عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے مجھے
कभी मजबूर नहीं किया था। जब कभी मुझसे कहती तो मुझे डांट कर चुप करवा देता। मेरी ख्वाहिश तो पूरी होती नहीं थी, मेरी जवानी भी अब मुझे तंग करने लगी। मेरा इस घर में अब रहने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। दिल करता था कि ये घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं। इस घर में मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी ऐसी हालत को समझ सकता। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इस घर में रहकर मैं पागल हो जाऊंगी। अभी मैं ऐसी बातें सोच ही रही थी कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अक्सर मेरी सास टीवी देखने के लिए मेरे कमरे में आया करती थी। मैंने बेड पर बैठे हुए ही आवाज़ दी कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा देवर कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अपने देवर को देखकर मैं सहम गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मेरा दुपट्टा भी बहुत दूर पड़ा था। मेरा सारा जिस्म कपड़ों से नज़र आ रहा था। मैंने खुद को ढांपने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे मैं खुद को ढांप सकती। मेरा देवर मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं बेड से उठने ही लगी थी कि मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आज पहली दफ़ा मैंने आपका इतना सफ़ेद जिस्म देखा है। शादी के बाद पहली मर्तबा किसी ने मेरी तारीफ़ की थी। यह बात अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे खुशी महसूस हुई। मैं उसकी ऐसी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने अपने देवर से कहा, तुम यहाँ कुछ देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेरे देवर ने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं आपके पास कुछ खाने पीने नहीं बल्कि आपको देखने आया हूँ। देवर की ऐसी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मुसलसल मेरे जिस्म की तरफ देखे जा रहा था। आज से पहले कभी मेरे देवर ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मुझे इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। अभी मैं ऐसी बात सोच ही रही थी, मुझे अपने देवर की कमीज़ हिलती हुई महसूस हुई। मेरे देवर ने जल्दी से आगे हाथ रख लिया और कुछ छुपाने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? पीछे करो अपना हाथ। जैसे ही मेरे देवर ने अपना हाथ पीछे किया, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसका बबलू खड़ा हो गया था और उसने इसलिए हाथ रखा हुआ था कि मुझे इसका खड़ा हुआ बबलू नज़र ना आए। अपने देवर की ऐसी हालत देखकर मेरे अंदर भी कुछ तब्दीलियां पैदा होने लगी। मेरा दिल भी चाहने लगा कि मैं भी बबलू के साथ खेलूं। मैंने खुद पर बहुत काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरा शौहर तो मुझे मुतमिन नहीं करता। अगर मैं इससे कहूँ भी तो वो मुझे डांट कर चुप करवा देता है। मेरा शौहर अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी मैं उससे मुतमिन नहीं होती थी। ये सोचते हुए मैंने अपने देवर के साथ ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। मैंने अपने देवर की बेड पर जाने का इशारा किया। मेरे ऐसे इशारे करने पर वो खुश हो गया और जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। जैसे ही मैं बेड पर बैठी वो मेरे करीब आ गया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने मेरे दोनों हाथों को बहुत ज़ोर से दबा लिया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरा देवर अभी भी मुझसे डर रहा है।
میں نے اپنے دیور سے پوچھا کیا بات ہے عثمان؟ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا بھابی مجھے بہت پیاس لگی ہے اور میری پیاس صرف آپ ہی بجھا سکتی ہیں۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کس پیاس بجھانے کی بات کر رہا ہے۔ میں تو خود یہی چاہتی تھی کہ میری پیاس بجھائے۔ میں نے اپنے دیور سے وعدہ لیا کہ تم مجھ سے پہلے وعدہ کرو کہ یہ بات صرف اسی کمرے تک رہے گی اور تم اپنے بھائی کو اس بات کے بارے میں کبھی نہیں بتاؤ گے۔ میرے دیور نے مجھ سے وعدہ کیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر سے ہر چیز ہٹا دی تھی۔ میرا دیور مجھ سے سمانے لگا، پرسوں کا پیاسا تھا، میں بھی پرسوں سے ترسی ہوئی تھی۔ میری خواہش کبھی پوری ہوئی ہی نہیں تھی۔ 3 گھنٹے میرے دیور نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ 3 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد میرے دیور نے مجھے خود سے علیحدہ کر دیا۔ میری برسوں کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میں ہر طرح سے مطمئن ہو چکی تھی۔ میں اب اسے منع کر رہی تھی کہ پلیز بس کر دو اور نہ کرو، لیکن وہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ مجھے کچھ اور وقت دے دو پلیز۔ پہلی دفعہ مجھے کسی نے اتنا وقت دیا تھا۔ میری خواہش کو کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے دیور کے ساتھ ان تعلقات کو قائم کر لیا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ تمہاری اور میری دوستی ہو گئی۔ اب جب تمہارا دل کرے تم میرے کمرے میں بلا جھجک آ سکتے ہو۔ اب جب کبھی بھی میرے دیور کے پاس وقت ہوتا یا ہمیں موقع ملتا وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور مجھ میں مطمئن کر کے چلا جاتا۔ میں اور میرا دیور بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ آج تک ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری۔ تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔